بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں ہوں وسیم ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کا پسماندہ علاقہ ہے وحید آباد برما ٹاؤن. یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم سلم ڈوگس کہہ سکتے ہیں. غریب لوگ کافی ہیں جو سارا دن ریڈیو لگاتے ہیں, گھر کا نظام چلاتے ہیں. ان کے جو بچے ہیں یہ کوئی انڈے بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی گلیوں میں یہ خاکروب والا کام کر کے کوڑا کرکٹ اٹھا کے پھر ان کو سیل کرنا اور گھر کا نظام چلانا. لیکن 2016 میں 4 دوستوں نے مل کر پھر ایک ایسا ٹرسٹ قائم کیا جس سے ان بچوں کی زندگیاں بدل گئیں. مساجد کے اندر صرف آپ نماز ہی ادا نہیں کرتے اور بہت سے کام ہیں, آپ دنیاوی کام بھی سیکھ سکتے ہیں. مساجد کے اندر انہوں نے ان غریب بچوں کے لیے سکول کا اہتمام کیا. اور میرے ساتھ موجود ہیں نعمان ستی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور سارے یہ جو کام کر رہے ہیں اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمان, دیکھنے والوں کو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جونیئر جناح ٹرسٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے وسیم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس نوبل کاز کے لیے وقت نکالا اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا. جونیئر جناح ٹرسٹ جو ہے یہ 2016 میں شروع ہوا اور ہمارے چیئرمین ہیں عمران ظہیر صاحب, ان کے دوستوں نے اس کو شروع کیا. برما ٹاؤن سے ہی اس کا آغاز کیا گیا. 100 بچے تھے ہمارے پاس اور الحمدللہ 2023 میں ہمارے پاس 2000 بچے ہیں. مختلف تعلیمی نظام ہمارے ہیں, جیسے مساجد کے اندر بھی ہم تعلیم بچوں کو دیتے ہیں, مدارس کے اندر بھی. باقی ہمارے فارمل سکول ہیں جہاں بچے میٹرک تک تعلیم حاصل کرتے ہیں. پھر ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہیں جہاں بچوں کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں. اور ٹوٹل 2000 بچے ہیں اور اسلام آباد میں 17 مقامات پر جونیئر جناح ٹرسٹ جو ہے ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہے. نعمان, یہ جو بچے تھے ان کا پھر آپ سروے کس طرح کرتے ہیں, ان کو کس طرح اڈاپٹ کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو کس طرح آپ کنونس کرتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو ہم یہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس ایریا میں اس طرح کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے. اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں, سروے کرتے ہیں کہ کون سی گلی ہے, کون سا بچہ ہے جو اسکول نہیں جا رہا. اس کے بعد ڈیٹا آنے کے بعد اسے دوبارہ ہم ان کے والدین سے ملتے ہیں, انہیں قائل کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو 2 گھنٹے کے لیے ہمارے ادارے میں بھیجیں. اور یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ انہیں ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے بچہ جہاں کام کر رہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ کام وہ کرتا رہے. کئی بچے تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن کئی والدین جو سختی کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے لیے آپ بھیجیں, باقی جہاں آپ ان کو کام کرواتے رہیں. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ زیادہ تر بچے جو ہے وہ جب درمیان میں آتے ہیں, تعلیمی والدین بھی دیکھتے ہیں کہ بچے اچھے اسکول جانا شروع ہو گئے, پڑھنا شروع ہو گئے, تو ان سے پھر وہ ایسا کام کروانا چھوڑ بھی دیتے ہیں. لیکن ہم نے ان کے لیے سوچا ہے کہ جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں انہیں ہم 2.5 سے 3 سال کے دورانیے کے اندر پرائمری کروائیں گے. اس کے بعد ہمارا پروگرام یہ ہے کہ انہی بچوں کو مڈ ٹیک کے نام سے 3 سال کے اندر جو ہے 8ویں تک تعلیم دی جائے اور ساتھ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے تاکہ یہ اسکلز بھی سیکھ سکیں. حالانکہ یہ بچے ایسے ہیں پہلے سے کاروبار چھوٹے سطح پہ کر رہے ہیں. کوئی ایسا بچہ ہے کوڑا چننے والا, کوئی ایسا ہے کہ ورکشاپ پہ کام کرنے والا, ہمارے پاس بچے بھی ہیں, کوئی ایسا ہے کہ وہ انڈے بیچ رہا ہے. تو مختلف ان کا پہلے سے ذہن ایسا ہے, لیکن ہم ان کو تعلیم کے ساتھ اس تعلیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تاکہ ان کی سکلز بھی بہتر ہوں اور یہ معاشرے کے ایک اچھے فرد بن سکیں. کل کو جب یہ دوسرے افراد کے ساتھ, کاروباری حضرات کے ساتھ معاشرے میں جائیں تو ان سے کمپیٹ کر سکیں, کسی لحاظ سے کمتر نہ ہوں. تو اچھا نعمان, مجھے یہ بتائیے گا, اب 4 دوست آپ کر رہے ہیں, بزنس بھی ہوں گے, لیکن مخیر حضرات پاکستان میں کافی ہیں جو ان نوبل ٹاسک کے لیے مدد بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہے تو کس طرح کیا؟ دیکھیں, جونیئر جناح ٹرسٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ادارہ ہے. اس کی فیس بک پیج بھی ہے, ویب سائٹ بھی ہے, باقی تمام تر آپ کو اس کے مل سکتے ہیں. آپ ہمارے اس پیج پہ ویڈیو کے نیچے بھی آپ کو لنک آ رہا ہوگا, نمبر بھی آ رہا ہوگا. یہ اس میں 0330 1545 849 اور اس کے ساتھ آفیشیل نمبر, ویب سائٹ جو ہے آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے لنک میں بھی, اور ساتھ نیچے آپ کو جو پٹی ہے وہ بھی چلتی رہے گی, آپ اس کو دیکھتے رہیں. جی سر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, یہ صرف آپ کا, ابھی میں کھڑا ہوں, یہ کافی دور ہے اسلام آباد سے, تو اس قسم کے کتنے اور ادارے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کا پہلے اسکول کا وزٹ کیا, وہاں پہ بچے یونیفارم والے تھے. کیا ان سے فیس وغیرہ لیتے ہیں؟ اگر فیس لیتے بھی ہیں تو کتنی ہوتے ہیں؟ اصل میں ہمارے جو دیکھیں بچے ہیں نا, 90% ایسے بچے ہیں ادارے میں جو زکوٰۃ والے ہیں یا ایسے ہیں اورفن ہیں, مستحق ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جیسے یہ بچے ہیں یہ 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان پہ سختی نہیں کرتے یونیفارم والی, تاکہ یہ اس کے ہم نے اس کو نام دیا نان فارمل کا. تو بچے آتے ہیں اپنے گھریلو لباس میں آتے ہیں 2 گھنٹے کا سیشن لیا چلے جاتے ہیں. دوسرا جو ہمارے اسلام آباد میں 17 مقامات میں, اس میں ہم باراکوں میں بھی کام کر رہے ہیں. G8 میں ہمارا ایک ہے انیشیٹو, یہ ہے کہ مدرسے کے بچے جو ہیں, جو حفظ والے بچے ہیں, بورڈنگ والے, ان کو ڈگری تو مل جاتی ہے حفظ کرنے کے بعد پرائمری کی 7ویں کلاس کی, لیکن عملی طور پر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ آگے جا کے ڈراپ آؤٹ ریشو ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے حفظ والے.
حالانکہ ذہنی طور پہ وہ تیز ترار ہوتے ہیں، باقی بچوں کے مانند قرآن حفظ کیا ہوتا ہے، ان کو بھی ہم نے 2.5 سال میں پروگرام ہمارا G8 میں چل رہا ہے. پھر ڈیری حسن آباد منڈی میں ہمارا ہے، پھر برما ٹاؤن، غوری ٹاؤن، شریف آباد، لترار روڈ پہ ہمارے جنگ سیدہ، جابا تیلی، کھنا پل، اور یہ ہم تقریباً 17 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہم مختلف طرح سے ہم معاشرے کے ضروریات کو دیکھتے ہوئے کہ بچے کس طرح اسکولوں میں آ سکتے ہیں، کیا کیا ریسورسز استعمال کی جا سکتی ہیں، تو اس کے مطابق ہم اس کی ضروریات کے مطابق اس کو ہم کیمپس کو بناتے ہیں. جی جی بہت شکریہ. نعمان ہمارے ساتھ تھے. آئیے بچوں سے بات کرتے ہیں اور ان بچوں کی جو ٹیچر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی میم، یہ جو بچے ہیں گلیوں میں گھومنے والے جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان کو پڑھانا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو نرسری اور پریپ کی جو ایج ہوتی ہے یہ اس سے گزر چکے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ 8 سال 10 سال کے سارے بچے ہیں راؤنڈ اباؤٹ. تو ان کو کس طرح ہینڈل کرتی ہیں اور کس طرح یہ کنسیو کرتے ہیں؟ یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو موٹیویشن بھی مل جاتی ہے. کلاس میں جو بچہ پہلے آتا ہے اس کے لیے ہم لوگ اس کو کھڑا کر کے اس کے لیے کلیپنگ وغیرہ کروا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو بچہ ہوتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو دے دیتے ہیں، جس میں سے یہ خوش ہوتے تھے. جیسے کچھ بچوں کے پاس برش وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ٹیتھ برش، ہم ان کو دیتے ہیں یہ ٹیتھ برش کرنے کے لیے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جو ان کو پڑھائی کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں وہ ہم لوگ ان کو ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے رہتے ہیں، تاکہ یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی کسی چیز میں ان کو مطلب وہ کمی نہ ہو. یعنی آگے بڑھنے کی جستجو رکھتے ہیں. بالکل آگے بڑھنے کی جستجو بھی رکھتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایسے بچے ہیں جو مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ان کی ذہن بہت تیز ہوتا ہے. مطلب پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں. مطلب کچھ انڈو کا کام کرتے ہیں، کچھ کباڑ کا کرتے ہیں، کچھ بچیاں ہیں جو شام کو یہاں پڑھنے کے بعد گھروں میں کام لوگوں کے کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا. میرا نام زبیر ہے. زبیر، اس درسگاہ میں آنے سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ میں گلیوں میں ریڑھی پہ پھرتا تھا، اپنا کام کرتا تھا. کیا بیچا کرتے تھے آپ؟ کبھی پیاز، کبھی کباڑ چنتا تھا، کبھی کیا کرتا تھا. یعنی سبزیاں وغیرہ بیچ کے، انڈے وغیرہ بیچ کے گھر کا نظام چلاتے تھے. تو پھر اس اسکول میں آپ کیسے آئے؟ یہ جب کھل گیا بس سرکاری تھا، وہ ادھر فیس نہیں دے سکتے، بس ادھر ہی آ گئے. بچہ کہہ رہا ہے کہ جی سرکاری اسکول میں فیس ادا نہیں کر سکتا تھا، میرے والدین کہتے تھے کاروبار کریں. لیکن یہ جونیئر جناح ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے ان کے والدین کے ساتھ رابطہ قائم کیا کہ صرف 2 گھنٹے کے لیے بچہ آپ ہمیں دے دیں، باقی 22 گھنٹے آپ کے پاس ہے. کاروبار کروائیں، جو مرضی کروائیں، لیکن اس کو تعلیم کے زیور سے لازمی آراستہ کریں. اور یہ پاکستان کا المیہ بھی ہے کہ یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں یہ گھر کے بڑے ہوتے ہیں. کیونکہ آج سے ہم 25-30 سال پیچھے دیکھیں تو گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارے کھاتے تھے. آج سارے کماتے ہیں تو پھر بھی پوری نہیں پڑتی، کیونکہ پاکستان کیا جنوب مشرقی ایشیا میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو کیسا لگتا ہے یہاں پہ پڑھنے؟ بہت اچھا لگتا ہے. بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ فوجی. یہ فوجی بنے گا، جنرل عاصم منیر بنے گا. بہت شکریہ آپ کا. اسی مدرسے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پیاری سی بیٹی، نام ہے ان کا عرفہ. عرفہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک. اونچی آواز میں بات کریں. کیا سنائیں گے؟ میں پوئم. چلیں سنائیں. دیکھو بچوں ہاتھی آیا، ساتھ میں اپنا بچہ لایا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں بلے بلے ٹانوں والا، سم کے پانی پیتا ہے، سی ملاتا ہے، ہاتھی اتنا بڑا ہے، بچہ اتنا چھوٹا ہے. ان کے بچپنے کو مت مرنے دیں. یہ وہ بچیاں ہیں جو دوسروں کے گھروں میں بھی کام کرتی ہیں. یہ ان کی عمر ہے کھیلنے کودنے کی، پڑھائی کرنے کی. یہ وہ معصوم بچے ہیں جن کو توجہ کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ اتنے خوبصورت بچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا ایک فضل کیا ہے. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ وہ سورس آف انکم نہیں ہے تاکہ ان کو تعلیم دلائی جا سکے. کیمرہ مین عثمان کھرل کے ساتھ وسیم ہاشمی، این نیوز، اسلام آباد.